محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی جب بھی مجلس میں بیٹھتے تو سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہتے۔ ایک بار ایسا ہوا، دو بار ایسا ہوا، ایک مرتبہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی راز کی بات ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، میں نے اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، منافق۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ ومن احب علیا احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ علی شیر خدا کون ہے؟ خیبر کی جنگ کا موقع ہے، پہلے دن جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ دوسرے دن فاروق اعظم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا، کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہی ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ پوری رات جاگ کر گزار دیے اس خیال میں کہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس خوش نصیب سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ جب تیسرا دن آیا حضور نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، بولیے سبحان اللہ۔
کہنے لگے علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور ان کو آشوب چشم کی تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ کنارے بیٹھے ہیں اس لیے آ نہیں رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ۔ شیر خدا حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے حضور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھ کو بچپن سے لاحق ہے، آشوب چشم، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی تھوک لعاب دہن کو آنکھوں میں رکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد نہ صرف یہ کہ آنکھیں درست ہو گئی بلکہ آخری سانس تک مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ مصطفیٰ کے لعاب دہن میں کیسی برکت ہے۔ کوئی اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آئے کہ میرے آقا لڑتے لڑتے میری پنڈلی ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ حضور لعاب دہن لگا دیں تو وہ پنڈلی جڑ بھی جائے، مضبوط بھی ہو جائے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ ایک غریب صحابی آتے ہیں، حضور بیٹی کی شادی ہے، آپ بھی کچھ تحفہ دیں تو بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ فرمایا چھوٹی سی شیشی لے کر آؤ۔ لے کر آئے، پیشانی سے جو پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے مصطفیٰ نے اس میں چند قطرے رکھ دیے۔ فرمایا اپنی بیٹی کو یہ پسینہ لگا دینا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جب وہ پسینہ، میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا آپ جانتے ہیں، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے اپنی بیٹی کے بدن پر حضور کے پسینے کو خوشبو کے طور پر ملا ہے، میری بیٹی تو خوشبودار ہو ہی گئی۔ میری بیٹی کی نسلوں میں جو جو آیا، جب بھی پیدا ہوتا بچہ یا بچی، وہ خوشبودار پیدا ہوتا، حتیٰ کہ وہ گھر مشہور ہی ہو گیا خوشبو والے کے گھر سے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ تو حضور نے فرمایا کل اسی کو جھنڈا دوں گا۔ جب آئے شیر خدا تو فرمایا یہ لو تم اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، اور تم کو خیبر کو فتح کرنا ہے۔ شیر خدا گئے، مرحب جس کی بہادری اور شجاعت کا پورے خیبر میں چرچا تھا، اور جس کو اپنے مضبوط قلعے پر بڑا ناز تھا، اس نے آتے ہی کہنے لگا کہ میں تو وہ ہوں جس کی بہادری کے بارے میں پورا خیبر جانتا ہے، اور علی منٹوں میں تم کو شکست سے دوچار کر دوں گا، تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو مولا علی نے کہا وَأَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حیدرا، میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ کَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنظَرَ، اور جیسے شیر گھنے جنگل میں خوفناک دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی جب میں میدان میں آتا ہوں تو دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مرحب جس کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، مولا علی کے ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور مولا علی کی ایک مار کو برداشت نہیں کر سکا، زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اور خیبر کے دروازے کو شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا، اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس دن کسی نے ایک مرتبہ مولا علی سے پوچھا، آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز رکھی گئی، غالباً اخروٹ، اور آپ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپ سے وہ ٹوٹا نہیں۔ تو کسی نے کہا علی ہم نے تمہارے بارے میں سنا کہ تم نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، آج کیا ہے کہ تم ایک اخروٹ کو توڑ نہیں پاتے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ شیر خدا جلال میں آ گئے، فرمایا تم جانتے ہو خیبر کو میں نے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا، ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اسی دروازے کو 70 صحابہ نے مل کر ہلانا چاہا تو 70 صحابہ مل کر اس کو ہلا نہیں پا رہے تھے، جس کو شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا۔ تو ایسی برگزیدہ ہستی کا ذکر کرنے چلے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی شان ہے مولا علی کی، بڑا مرتبہ ہے مولا علی کا۔ چونکہ ہمارا خصوصی عنوان ہے قرآن مجید اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
شیر خدا کا معاملہ تو قرآن کے ساتھ ایسا تھا کہ ایک دن میں 8 مرتبہ مکمل قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے پورے قرآن کو الحمدللہ میں سمیٹ دوں گا. بولیے نا سبحان اللہ. الحمدللہ کے معنی اور مطلب کو بسم اللہ میں سمیٹ دوں گا, اور بسم اللہ کے معنی اور مطلب کو بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے اندر سمیٹ دوں گا. اور اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70-80 اونٹ ان تفسیروں کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکیں گے. کتنا علم رہا ہوگا. اور میرے آقا شیر خدا کے پاس علم قرآن کیوں نہ ہو کہ میرے آقا نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اچھا ایک بات, نقطے کی بات, کیا یہ ساری چیزیں پڑھ کے آتی ہے؟ کیا اتنا علم محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے, یا یہ خدا کا خاص کرم ہوتا ہے خاص لوگوں پر, یا یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی اور راستے کو تلاش کرنا ہے؟ چلیے شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ کہنے لگے سنو, جب حضور کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے کے بعد مصطفیٰ کی پلکوں میں پانی کے چند قطرے رہ گئے تھے. میں نے محبت میں ان قطروں کو پی لیا اور حلق سے نیچے اتار لیا. آج جو علم کی برکت اور علم کی شان تم کو میری ذات میں دکھائی دیتی ہے, یہ انہی قطروں کو پینے کی برکت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں پڑھ کے آدمی نہیں حاصل کر سکتا, اس کے لیے دل کا اجالا ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور خود ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے علم کب ملتا ہے؟ تو کہنے لگے جب علم پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خدا تمہارے سینے کو علم سے آباد کر دے گا. صرف علم پر عمل کرنا شروع کر دو. تو مولا علی قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اور اللہ اکبر, قرآن پر اتنی گہری نظر, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ اگر ہم صرف اس پر بات کریں کہ قرآن کا علم مولا علی کو کتنا گہرا تھا تو اسی پر پوری بات رہ جائے گی اور یہی عنوان مکمل نہیں ہو سکے گا. ایک یہودی آپ کے سامنے آیا, توجہ کیجئے گا, اس کی داڑھی کے بال باریک تھے, گھنے نہیں تھے. تو اس نے کہا علی تم تو کہتے ہو تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر اتری اس کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے, تبیاناً لکل شیء, ہر چیز کا بیان ہے. اچھا یہ بتاؤ, میری داڑھی کے بال باریک ہیں اور تمہاری داڑھی کے بال گھنے ہیں, تو کیا میری اور تیری داڑھی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے؟ بولیے سبحان اللہ. یہ سوال اگر کسی سے عام مفسر سے کر دیا جائے جس کو قرآن کی تفسیر کا دعویٰ ہے, قرآن کے علم کا دعویٰ ہے, وہ نماز روزے کے احکام کو قرآن سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہے, مگر کسی کی داڑھی کو قرآن سے کیسے ثابت کر سکے گا؟ سچ فرمایا عبداللہ ابن عباس نے, لوگوں قرآن کیا چیز ہے؟ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ تم نے میرے اونٹ کو دیکھا, رسی کو دیکھا, میں قرآن کھول کر دیکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اپنے اونٹ کی گمشدہ رسی کو تلاش کر لوں گا. جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال, سارا علم قرآن میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے. جب اس نے یہ بات کہی نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, چلیے ایک ضمناً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کے سامنے
مجھے ان کا نام یاد نہیں آتا، لیکن وہ کسی عباسی خلیفہ کے دور کے بہت بڑے عالم تھے. عباسی خلیفہ کا دربار لگا ہوا تھا، اتنے میں ایک عیسائی طبیب آیا، عیسائی ڈاکٹر. اس کو اپنے علم طب پر اور ڈاکٹری کے نالج پر بڑا ناز تھا. اس نے بھرے دربار میں کہا کہ اے مسلمانوں، یہاں دربار میں تمہارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ بتاؤ کہ قرآن میں ڈاکٹری کے علم کا بیان ہے کہ نہیں ہے، علم طب کا بیان ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تمہارے پورے علم طب کو، جس کو تم نے پوری زندگی کھپا کر حاصل کیا ہے، میرے اللہ نے اس پورے علم کو قرآن کی ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. کہنے لگے یہ کیا بات کرتے ہو تم، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تم بتاؤ، تم سے مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر آدمی شروع سے کھانے پینے میں احتیاط کرے، پرہیز کرے اور نبی کی سنت کا خیال رکھے، بتاؤ وہ کبھی بیمار ہوگا؟ کبھی بیمار نہیں ہوگا. اور میرے آقا نے فرمایا ہر بیماری کا علاج احتیاط اور پرہیز ہے. تو اس نے کہا تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے بس قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، کلو واشربو ولا تسرفو. اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، حد کا خیال رکھو. کہنے لگو اگر تم غور کرو تو اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پورے علم طب کو بیان کر دیا ہے. بس آدمی اس آیت پر عمل کرے، کھائے پیے اور حد کا خیال رکھے، لمٹ. اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کھانے پینے میں حد کتنی ہونی چاہیے، بس مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لے، وہ عمر بھر توانا رہے گا اور تندرست رہے گا. وہ دنگ رہ گیا. اس نے کہا صحیح کہا تم نے کہ ہمارے پورے علم طب میں یہی بتایا جاتا ہے، یہ کھانا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہی کچھ بتایا جاتا ہے. اور تمہارے رب نے واقعی ایک آیت میں پورے علم طب کو سمیٹ کر رکھ دیا. بولیے سبحان اللہ. یہ ساری باتیں بتانے کا ایک ہی مقصد ہے، جس میں اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا. آخر ہم نے اس کو بند کر کے کیوں رکھا ہے؟ ہم نے اس کو غلافوں میں بند کر کے کیوں رکھا ہے؟ تو بہرحال مولا علی سے جب اس نے پوچھا علی کیا میری باریک داڑھی کے بال اور تمہاری گھنی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہنے لگے بے شک ہے. اور قرآن کی آیت پڑھ دی مولا علی نے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بِإِذْنِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. کہنے لگے قرآن میں اللہ نے فرمایا جو زمین نرم ہوتی ہے اس زمین کی ہریالی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہاں ہریالی نہیں ہوتی. کافر سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کی داڑھی کے بال تم دیکھ لو اپنے چہرے پر، تمہاری داڑھی کے بال باریک ہیں. اور مومن نرم ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے میں مومن ہوں اس لیے میری داڑھی گھنی ہے، اس لیے کہ زمین نرم ہو تو ہریالی زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن پر نظر، یہ قرآن پر نظر. اور فیصلہ ایسا کرتے تھے مولا علی. دو مائیں ایک بچے کے تعلق سے جھگڑا کرتی ہوئی آئی، ایک نے کہا میرا بچہ ہے، ایک نے کہا میرا بچہ ہے. آپ نے فرمایا بچے کو لاؤ، میں اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا حصہ تم کو دیتا ہوں، آدھا حصہ تم کو دیتا ہوں. جو سگی ماں تھی اس نے کہا نہیں، ان کو ایسا نہ کیجئے، یہ اسی کو دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے، میرا بچہ سلامت رہے میرے لیے یہی بہت ہے. فرمایا اس کی گود سے اٹھاؤ، جو تڑپ رہی ہے اس کے حوالے کر دو. اس لیے کہ ماں اگر یہ ہوتی تو اس کے اندر بھی وہ تڑپ دکھائی دیتی، اس کے اندر تو ممتا کا وہ جذبہ دکھائی نہ دیا. یہ تڑپ رہی ہے اس لیے ماں یہی ہے، بچے کو اس کے حوالے کر دو. یہ بصیرت تھی، یہ علم میں مہارت تھی، یہ تفقہ تھا، یہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت تھی. ایسے ہی تھوڑی کہا کہ قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹ اٹھا نہ سکے، ایسے ہی نہیں کہا. آخر کیا رکھا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اللہ اکبر. تو بہرحال مجھے چونکہ اور کچھ باتیں عرض کرنی ہے مولا علی کے تعلق سے، بالخصوص جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، آپ ایک ایک آیت کو توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ فرماتا ہے سورہ مؤمنون 18واں پارہ، یہیں سے شروع ہوتا ہے.
آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ. قرآن سنا رہا ہوں. قرآن ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. وہ قرآن سنا رہا ہوں کہ جس قرآن سے جس نے دوستی کر لی، میرے نبی نے فرمایا جب تک جنت پہنچا کر داخل نہیں کر دے گا تب تک قرآن سے محبت کرنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کو میرے آقا نے جنوں کے سامنے پڑھا تو جنات بھی رونے لگے ہیں اور کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر. ایسی کتاب موسیٰ پر اتری تھی، اس کے بعد عیسیٰ پر اتری، ہم نے ایسی کتاب کبھی نہیں سنی. سورہ رحمان کو سن کر جن رونے لگے تھے. میں وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جس قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنے کے بعد صحابہ کی طبیعت میں وجد کی کیفیت آ جاتی تھی اور ایک آیت پڑھ کے پوری رات ختم کر دیتے تھے. خود میرے آقا ایک آیت کو پڑھ کے پوری رات ختم کر دیتے ہیں. جانتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. مولا تو اگر اپنے بندوں کو عذاب دے تو تو جو چاہے کرے، تیرے فیصلے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے، لیکن میں اتنا تو ضرور کہوں گا جیسے بھی ہیں مالک تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو رحمان تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے. اس آیت کو پڑھتے تھے، روتے روتے اسی آیت کو دہراتے حضور پوری رات ختم کر دیتے تھے. مولا اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے، اور اگر عذاب دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا وہ تیرے بندے ہی تو ہیں. اسی کو دہراتے تھے پوری رات ختم ہو جاتی تھی. وہی قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کی بھی ان کو خبر نہیں رہتی ہے. بولیے سبحان اللہ. آئیے مولا علی کی نماز دیکھتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا حضور آخر کیا ایسی بات ہے کہ آپ جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ ہم آتے ہیں مسجد میں، جو لباس پہنے ہیں کبھی لباس میں غور نہیں کرتے کہ خدا کی بارگاہ کے لائق ہے یا نہیں ہے. وضو کرتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی تو کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ طہارت مکمل ہونی چاہیے. کبھی خیال آتا ہے کیوں؟ خدا سے محبت ہی نہیں ہے، خدا سے لگاؤ نہیں ہے. مولا علی سے جب پوچھا کیوں ایسا کرتے ہیں آپ کی طبیعت ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں جس امانت کو اٹھانے کی طاقت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے کہا لوگوں تمہارا دل جب نماز میں نہ لگے نیت باندھنا تو اس تصور سے باندھنا کہ داہنی طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، آگے پل صراط ہے، پیچھے موت کا فرشتہ ہے. شاید اس کے بعد نماز کا موقع نہ ملے، یہ میری آخری نماز ہو، یہ سوچ کر نماز پڑھیے. یہ سوچ کر نماز پڑھیے. نہ قبول ہوئی تو دوزخ، قبول ہو گئی تو جنت. یہ سوچ کر نماز پڑھیے قبول ہو گئی تو پل صراط پار کر جاؤں گا، نہ قبول ہوئی تو پھسل کر گر جاؤں گا. اس کے بعد بھی خیال دنیا کی طرف جائے گا؟ کبھی نہیں. پھر بھی اگر گیا تو اس کا مطلب تعلق رہ ہی نہیں گیا کچھ خدا سے، کچھ نہیں رہ گیا. تو مولا علی کی نماز کے بارے میں آپ نے سنا کیسی تیاری کرتے تھے. ابھی مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے. اتنا ڈر اللہ کا دل میں ہے. اور جب نماز شروع کی تو سبحان اللہ کہتے ہیں جب سجدہ کرتا ہوں ایک سجدہ کر کے جب تک خدا کے نور کا دیدار نہیں کر لیتا
دوسرا سجدہ میں کرتا ہی نہیں ہوں. اب آپ کہیں گے نماز میں محویت کا عالم کیا ہوتا تھا؟ تو صحابہ کہتے ران پہ تیر لگا، ہم نے نماز کی حالت میں تیر کو نکال لیا، مرہم پٹی بھی کر دی، زخم پر دوائی بھی رکھ دی، مولا علی نماز پڑھتے رہے، نماز مکمل کر دی، اور نماز مکمل کر کے جب لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو کہا کیوں یہ بھیڑ لگی ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کی ران سے ہم نے تیر نکال لیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ کہنے لگے بالکل خبر نہیں ہوئی. اللہ اکبر. نماز تو اصل میں وہی ہے کہ جب سر سجدے میں جائے تو نہ دنیا کی خبر رہے نہ دنیا کا خیال رہے. سجدے میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اگر سجدے میں جا کر بھی دنیا کا خیال آیا تو پھر یہ وہی سجدہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، جو درہم کی عبادت کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ارے جب سجدے میں سر رکھ دیے ہو تو دل بھی خدا کے حوالے کر دو، ذہن بھی خدا کے حوالے کر دو. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب محبت پکی ہوگی. جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. صوفیاء نے کہا نماز اصل میں جو ہے نا خدا کے دیدار کے لیے مراحل ہیں، خدا کے دیدار کے مراحل ہیں. ہم پہلے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ابھی تک خدا کے نور کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں کہ اب نظر آ جائے، پھر بھی نظر نہ آئے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک طلب ہے، ایک پیاس ہے. جب تک یہ طلب اور یہ پیاس نماز میں نہ ہو نماز کی لذت نہیں مل سکتی. اگر نماز میں کوئی لذت نہیں ہوتی صاحب تو حضرت ابن عباس سے جب طبیب نے کہا تھا کہ آنکھوں کا علاج کرنا ہے تو چند دنوں کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی، تو حضرت ابن عباس نے یہ کیوں کہا تھا؟ زندگی بھر نابینا رہ جاؤں گا مگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے. کچھ تو ہے نا. آخر نماز میں اگر کوئی لذت نہ ہوتی تو 72 زخم کھا کے امام کیوں کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یزیدیو، مجھے صرف نماز کے لیے موقع دے دو. کچھ تو ہے نماز، ہے بہت کچھ ہے نماز. شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں نماز کی قدر تم کو سمجھ میں نہیں آتی. جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محبوب جب دنیا سے جا رہے تھے تو زبان پر آخری کلمات کیا تھے جانتے ہو؟ 2 کلمے تھے. ایک کلمہ تو یہ تھا فی ما ملکت ایمانکم، میرے امتیوں جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوں ان کے ساتھ ظلم مت کرنا. اور یہ جملہ کہتے کہتے حضور کی روح پرواز کر گئی. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے امتیوں مگر اس نماز کو مت چھوڑنا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخری وقت انسان کون سی بات کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اہم ہو. نماز حضور کی نظر میں سب سے اہم تھی، سب سے اہم تھی. چھوڑ دی ہم نے اس نماز کو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کبھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور رکوع اور سجدے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کا خیال دل میں رہتا ہی نہیں ہے. وہ نمازی کامیاب ہو گئے. دیکھا آپ نے مولا علی کی نماز سنی آپ نے؟ آگے بڑھیے. قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو ہر اس کام سے بچتے ہیں جو کام ان کو خدا سے دور کر دے. سنیے، غور سے سنیے. ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ جو وہاں بیٹھتے نہیں جہاں خدا کا ذکر نہ ہو، ان کو دوست نہیں بناتے جو خدا سے دور کر دیں، وہاں دل نہیں لگاتے جہاں خدا کی یاد نہ ہو، وہاں ذہن نہیں لگاتے جہاں خدا کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہمیشہ دل، خیال، ذہن
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندوں کی پہچان یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اٹھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں, اور جب بستر پر جاتے ہیں تو کروٹ لیتے لیتے اللہ اللہ کہتے ہیں. من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ. جس انسان کو جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر اپنی زبان پر اتنا ہی جاری رکھتا ہے. مولا علی کی ذرا زندگی دیکھیں. میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. قرآن کو سامنے رکھیں اور مولا علی کی زندگی دیکھیں. قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو بیکار کی چیزوں سے بچتے ہیں. مولا علی ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں؟ اگر خالی ٹائم بچا بھی کیا کرتے تھے؟ قبرستان چلے جاتے تھے. بولیے سبحان اللہ. کہاں جاتے تھے؟ قبرستان جاتے تھے اور جا کر وہاں بیٹھے رہتے تھے. کسی نے پوچھا حضور قبرستان میں کیا رکھا ہے, کیوں آ کر یہاں بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ قبر میں لیٹے ہوئے لوگ میرے بہترین دوست ہیں. کہنے لگے کیسے بہترین دوست ہیں؟ کہنے لگے جب تک ان کے ساتھ بیٹھے رہتا ہوں موت کی یاد آتی رہتی ہے, اور جو موت کی یاد دلائے اس سے بہترین دوست کون ہوگا؟ اور جب میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں تو یہ قبر میں لیٹے ہوئے لوگ میری غیبت نہیں کرتے. بتاؤ اس سے بہترین دوست کون ہوگا جو پیچھے غیبت نہ کرے؟ کیسے لوگ تھے, موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جاتے تھے. اور آج کا مسلمان لحد میں اتارتے ہوئے بھی ہنستا ہے, قبرستان میں بھی کھلکھلاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ایک ایمان وہ تھا جس کو قبر دیکھ کر بھی موت کی یاد نہیں آتی ہے. اسی لیے میرے نبی سے جب کسی نے پوچھا حضور سب سے بہترین دوست کون ہے, آج میرے جوان دوست ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں حضرت گناہوں سے کیسے بچیں. میں نے کہا بس ایک نسخے پر عمل کر لو, ایک نسخہ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے جوان دوستو, صرف اس نسخے پر اگر آپ نے عمل کر لیا آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. وہ نسخہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ اس کو دوست بنا لو جو 5 وقت کا نمازی ہے. بس اسے دوست بنا لو, تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارا ہم نشیں, وہ دوست کہ جس کے پاس بیٹھتے ہی تم کو خدا کی یاد آ جائے. صحیح معنوں میں دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی نے تم کو مسجد تک پہنچایا اور یہی دوستی قیامت میں جنت تک پہنچائے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ہر دوستی کی زنجیر ٹوٹ جائے گی مگر رب فرماتا ہے جس نے میرے لیے دوستی کی تھی وہ دوست تو ہاتھ پکڑ کے ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. وہ دوستی تو اس دن بھی فنا نہیں ہوگی, وہ دوستی اس دن بھی کام آئے گی. میرے آقا مولا علی نے کس کو دوست بنایا؟ قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کو. کیوں؟ تاکہ بیکار کی چیزوں سے بچ جائیں. ان کے پاس بیٹھیں گے جو دنیا والے ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی کی غیبت ہو ہی جائے گی, کبھی نہ کبھی دل ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا. اس لیے وہاں بیٹھو, ان کو دوست بناؤ جو موت کی یاد دلاتے رہیں. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے سورہ مومنون میں یہ صفتیں کن کی بتائی؟ ان ایمان والوں کی کہ جن کے بارے میں خدا نے فرمایا دنیا بھی ان کی نکھر گئی آخرت بھی ان کی سنور گئی. اللہ فرماتا ہے اس کے آگے والذین ہم لفروجہم حافظون والذین ہم للزکاة فاعلون. اور کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. صرف زکوٰۃ کی بات بطور مثال ہے, مراد یہ ہے زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ مال کی صفائی ہو. تفسیر جیلانی میں غوث پاک نے فرمایا کہ صرف مال کو پاک نہیں کرتے, دل اور نظر کو بھی پاک کرتے ہیں. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. مولا علی کی بات میں کیا کروں, شیر خدا تو اللہ کی راہ میں ایسا لٹاتے تھے کہ آپ کے لٹانے کا ذکر قرآن نے کئی جگہوں پر کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. کہ ہمارا عنوان قرآن ہے, قرآن اور شیر خدا. توجہ کیجئے,
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم آئے. آپ نے 1 درہم رات کو خرچ کیا, 1 درہم دن میں خرچ کیا, 1 درہم لوگوں کو دکھا کر خرچ کیا تاکہ ان کے اندر بھی خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو, اور 1 درہم چھپا کر خرچ کیا کہ چھپا کر خرچ کرنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں. اللہ نے اس پیاری پیاری ادا کا ذکر اپنی پیاری کتاب میں کر دیا اور فرمایا میرے بندے کیسے ہیں, ينفقون اموالهم باللیل, کبھی میری راہ میں چھپا کے خرچ کرتے ہیں, والنہار, کبھی دن میں خرچ کرتے ہیں, دکھا کر خرچ کرتے ہیں, سرن, کبھی چھپا کر اور کبھی دکھا کر, کبھی رات میں کبھی دن میں. کیا شان ہے. ایسے مولا علی کبھی بھی آپ کے پاس جب درہم آتا تو درہم کو اپنی ہتھیلی میں رکھتے تھے اور کہتے تھے اے درہم تو بڑا عجیب ہے, جب تک ہمارے پاس رہے گا فائدہ نہیں پہنچائے گا, اور جب ہمارے پاس سے چلا جائے گا تو بہت فائدہ پہنچائے گا, اس لیے کہ تو رہے گا تو تیری محبت خدا کی یاد سے غافل کر دے گی, اور تجھے اگر میں نے خدا کی راہ میں دے دیا تو ادھر دیا ادھر نیکی اللہ نے لکھ دی. تو جائے گا تو فائدہ پہنچائے گا, رہے گا تو نقصان پہنچائے گا. اللہ, اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کو مرد کہا اور ان کی تعریف کی, فرمایا رجال, ارے مرد تو وہ ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ نہ ان کو تجارت نماز سے روکتی ہے نہ مال اللہ کی عبادت سے روکتا ہے. اصل میں تو خدا سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں. تو مولا علی اس طرح سے اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے. ارے کون محروم گیا ہے. آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا نا کہ مولا علی امام حسن حسین بیمار ہو گئے تو نظر مانگی کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہو گئے تو نظر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اب جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو افطاری کرنے کے لیے پانی کے سوا شیر خدا کے گھر میں کچھ نہیں ہے. ایک یہودی کے یہاں سے جو لے کر آئے, اس کو سیدہ فاطمہ نے پیسا, روٹیاں تیار کی. جب بیٹھے تو ایک دن یتیم آ گیا, ایک دن مسکین آ گیا, ایک دن قیدی آ گیا. جو بنائے تھے تیار کیے تھے انہی کو دے دیا, خود پانی سے افطاری کی. بولیے نا سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر معمولی بات ہوتی تو سورہ دہر میں اللہ اس کا ذکر کرتا. اللہ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, جو دوسرے کی پیاس کی خاطر اپنی پیاس برداشت کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ایسے نیکوں کو میں جنت کے اس چشمے سے سیراب کروں گا جس میں نے کافور ملا دیا ہے. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, خدا کی جنت کے چشموں سے یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے نیک لوگ سیراب ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا علی, سیدہ فاطمہ, اور ایک روایت کے مطابق حضرت حفصہ, اور ایک روایت کے مطابق حضرت فضہ. انہوں نے روزے کی نیت کی تھی اور نذر پوری کرنے کے لیے روزے رکھے, انہوں نے ہی قربانی دی. فرمایا اللہ اللہ کیسی قربانی دینے والے لوگ ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, خود بھوک لگی ہے کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں, کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں, کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں, اور کھلا کر یہ نہیں کہتے ہم نے احسان کیا, کھلا کر کہتے ہیں تم نے اپنے حصے کا کھایا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے صرف اس لیے کھلایا تاکہ ہمارا خدا خوش ہو جائے. خدا کو اس طرح خوش کیا جاتا ہے, خدا اس طرح سے خوش ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے زندگی غفلت میں گزر گئی اور جنت مل جائے گی, یہ کس نے خواب دکھایا ہم کو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اللہ اکبر. یہ مولا علی ہیں. مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. ارے کیسے لٹانے والے ہیں مولا علی, بولیے سبحان اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے باہر سے کسی نے آواز دی ارے تم میں سے کوئی کچھ دے دے, مجھے ضرورت ہے, محتاج ہوں. مولا علی کے ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھی تھی, رکوع کی حالت میں گئے تھے اور اسی حالت میں انگوٹھی نکال کر نمازی کی حالت میں اس محتاج کو آپ نے انگوٹھی دے دی. نماز میں اگر عمل اتنا ہو کہ دور سے دیکھنے والے کو احساس نہ ہو کہ نماز میں ہے کہ نماز کے باہر ہے, یعنی بلکہ اس کو ایسا لگے کہ نماز کے اندر ہی ہے, ضرورت پڑی تو بدن کو تھوڑا سا کھجلا لیا, ضرورت پڑی
تو اور کوئی کام کر لیا لیکن نماز کے اندر ہی ہے، ایسا لگے تو ایسے عمل سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا لگے کہ نماز کے اندر ہی نہیں ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ادھر دیکھے ادھر چلے ادھر چلے، تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مولا علی نے اتنا ہی کیا تھا جس سے نماز نہ ٹوٹے، خدا کی عبادت بھی ہو گئی، خدا کا بھی حق ادا ہو گیا اور خدا کے بندے کا بھی حق ادا ہو گیا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایمان والو تم اپنے آپ کو کبھی مجبور نہ سمجھنا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مددگار خدا ہے، ورسولہ، اور رسول ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارے مددگار وہ نمازی بھی ہیں کہ جب رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ دیکھیے کیسی کیسی اداؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اگر ہم ہر جہت سے بات کریں کہ قرآن سے شیر خدا کو کتنی محبت تھی تو اس کا بھی جواب نہیں۔ دن میں 8 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر اس کی بات کریں کہ قرآن پر کتنی گہری نظر تھی تو ایسی گہری نظر تھی کہ صحابہ میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اور اگر اس کی بات کریں کہ خدا نے کس شان سے اپنے خاص بندے علی مرتضیٰ کا ذکر قرآن میں کیا تو اس کی بھی مثال نہیں کہ علی نماز میں خرچ کریں تو اس کا بھی ذکر کر دیتا ہے، یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلائیں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہے، اور نماز کی حالت میں رکوع اور سجدہ کس شان سے علی ادا کرتے تھے کہ اللہ نے اس رکوع اور سجدے کا بھی ذکر فرما دیا اور فرمایا وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ علی کا رکوع تو دیکھو، علی کا سجدہ تو دیکھو کہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس لیے تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ علی کے رکوع کا ذکر خدا نے کیا، علی کے سجدے کا ذکر خدا نے کیا، علی کے خرچ کرنے کا ذکر خدا نے کیا، اور علی کے بہادری کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ علی کی شجاعت کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنا بڑا دعویٰ؟ جی ہاں، بدر میں جو جنگ ہوئی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، اس میں 70 کافر مارے گئے، اس میں سے 30 کو اکیلے مولا علی نے مارا ہے، اکیلے 30 کو۔ اور جب مولا علی میدان میں لڑنے گئے تو آپ کے ساتھ امیر حمزہ تھے اور حضرت عبیدہ بن حارث تھے، یہ 3 مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ادھر سے 3 کافر تھے، عتبہ شیبہ، عتبہ اور 2 اس کے ساتھ اور کافر تھے۔ جب یہ دونوں آپس میں لڑے تو امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کا کام پہلے ہی وار میں ختم کر دیا، شیر خدا نے بھی اپنے مد مقابل کا کام ختم کر دیا، اور ایسی بہادری سے لڑے سب کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں گروہ کہ ایک دنیا کے لیے لڑتا ہے اور ایک اللہ کے لیے لڑتا ہے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، بھڑ گئے، مگر جیت اس کو ہوئی جو اللہ کے لیے لڑنے آیا تھا۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ علی شیر خدا کون ہے۔ بہرحال میں نے سورہ مومنون کی جو آیتیں پڑھی ہے صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن ان ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو وہاں نہیں بیٹھتے وہ کام نہیں کرتے جو خدا کی یاد سے غافل کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کا آسان مطلب یوں سمجھ لیں کہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال راستہ ڈھونڈتے ہیں، حرام راستہ نہیں ڈھونڈتے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو امانت کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا زندگی کو، کتنوں سے ہم نے وعدہ کر کے رکھا ہے قرض اس دن لوٹا دیں گے، وہ دن سال میں کئی مرتبہ گھوم جاتا ہے لیکن نہیں لوٹاتے ہیں۔ امانت میں خیانت کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن نے جو تصور زندگی دیا ہے نا، اس سے ہماری زندگی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔
پھر اللہ آگے فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نماز کا ذکر اللہ نے ایک مرتبہ پھر کیا, شروع میں بھی کیا. نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ, پھر اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نماز تو ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں, اور وہ نمازی بھی کامیاب ہو گئے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, آدھی رات تک کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا, اور آ کر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, پوری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا ثواب مل گیا. جماعت سے نماز پڑھا کریں. ہو سکتا ہے ہم کمزور ہوں, ہم گنہگار ہوں, لیکن پوری جماعت میں ایک تو کوئی ایسا ہوگا جو نیک ہوگا, اور اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ سب مل کر عبادت کیے تو ان میں سے ایک کی قبول کر لے باقی کی قبول نہ کرے. وہ ایسا رحیم نہیں ہے. وہ تو ایسا رحیم ہے کہ کوئی مجلس میں نہ بھی بیٹھے, کنارے سے گزر جائے تو اس کو بھی شامل کر کے بخشنے والوں میں نام لکھ دیتا ہے. نماز جماعت سے پڑھیں. اب ذرا توجہ کیجئے, رزلٹ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ رزلٹ, نتیجہ. کون سا نتیجہ؟ کہ جس نے نماز کی پابندی کی, جماعت کی پابندی کی, نگاہ کی حفاظت کی, ہاتھ پاؤں کی حفاظت کی, امانت کا خیال رکھا, وعدے کو پورا کیا, سب کچھ کیا, زکوٰۃ دی, خدا کی راہ میں لٹایا, اور ہمیشہ خدا کی یاد میں مصروف رہا. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے یہی ایمان والے ہیں جو جنت میں جنت الفردوس کے مہمان بنیں گے. ہمیں بس محاسبہ کر لینا اپنی زندگی کا, یہ 10 صفتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, آپ کہیں گے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہے, بوجھ زیادہ ہے, مصروفیات زیادہ ہے, اس لیے ہم اتنا تو نہیں کر سکتے, تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھ لیے, مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھ لیے, حج فرض ہوا تو حج ادا کر لیے, اتنا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں رات دن صبح و شام خدا کی یاد میں گزرے, یہ کیسے ہم سے ہو سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ کے صرف یہ نیت کر لیں کہ میں رزق اس لیے حاصل کرنے جا رہا ہوں تاکہ حلال لقمہ اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے کر آ سکوں. میرے نبی نے فرمایا ہر قدم پر اللہ ثواب دے گا. اب تجارت کرنے کے لیے دکان میں بیٹھ گئے, سچی بات بولیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. جو چیز بھی لوگوں کو دیں صحیح طریقے سے دیں. آدمی جھوٹ بولتا ہے سامان کو بیچنے کے لیے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان بھی چلا جاتا ہے, ساتھ ساتھ برکت بھی چلی جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے سامان چلا جاتا ہے لیکن برکت بھی چلی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی سچ بولے گا تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ جنت میں رکھے گا, سچے تاجر کو. اب آپ دن بھر میں کیا کریں گے؟ یا تو دکان یا تو مسجد. اگر نیت سچی رہی تو دکان میں بھی عبادت, مسجد میں بھی عبادت, اور مسجد سے دکان کے بیچ میں 5 مرتبہ جو چل کر گئے اور چل کر آئے, ہر قدم پر ثواب. کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسجد کی طرف نمازی جب چل کر جاتا ہے ہر قدم کے بدلے گناہ بھی جھڑتے ہیں, نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس نے انتظار کیا نماز کا, اس انتظار کو بھی اللہ عبادت میں شامل کر دیتا ہے. اب بتائیے مشکل ہے؟ رات اور دن کو, ایک ایک لمحے کو خدا کی عبادت میں لگا دینا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. خدا کا بھی حق ادا ہو جائے, خدا کے بندوں کا بھی حق ادا ہو جائے. مشکل تو مولا علی کے لیے تھا, مشکل تو شیر خدا کے لیے تھا کہ گھر میں اتنی غربت, گھر میں اتنی پریشانی, گھر میں اتنا کچھ غم دکھ تکلیف, مگر کوئی بتا دے کہ شیر خدا نے ایک نماز چھوڑ دی ہو, شیر خدا سے کبھی قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی ہو. گھر کی بات تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس چادر میں علی شیر خدا سوتے تھے اگر سر کی طرف لے کے جاتے تھے تو پاؤں دکھ جاتا تھا, اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر دکھ جاتا تھا. اتنی چھوٹی چادر تھی گھر میں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کبھی کبھی حسن و حسین اتنا روتے تھے
گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں. تو علی آتے تھے اور دونوں حسن و حسین کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضور آئے، فرمایا فاطمہ حسن و حسین کدھر ہیں؟ کہنے لگے حضور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں بچے رو رہے تھے. علی آئے، اٹھا کر لے کے چلے گئے. حضور پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا امام حسن و حسین کنارے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور مولا علی نے کھجور کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے ہیں اور خود باغ کے نیچے جو کھجور ہیں اس کو اٹھا کر رہے ہیں، چن رہے ہیں. حضور نے دیکھا دھوپ بڑی تیز ہے، فرمایا علی بچے دھوپ برداشت نہیں کر پائیں گے، جلدی گھر چلو. کہنے لگے حضور بچوں کا انتظام ہو گیا ہے، میں نے بھی کچھ کھا لیا ہے. فاطمہ بہت وقت ہو گیا کہ کچھ کھا ہی نہیں ہے، آپ صرف تھوڑی دیر رکیں، میں ان کے لیے چند کھجوروں کا انتظام کر لوں. علی شیر گھر میں اتنی تکلیف تھی، بلکہ ایک مرتبہ تو امام غزالی نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہوئی، ایک صحابی کو لے کر حضور گئے، دروازے پر دستک دی تو سیدہ فاطمہ گھر کے اندر رونے لگی. حضور نے فرمایا بیٹی تیری طبیعت خراب ہے، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، کیوں روتی ہے؟ کہنے لگے بابا آپ اکیلے آئے ہیں کہ کسی کو ساتھ لے کر آئے ہیں؟ کہنے لگے میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں. کہنے لگے حضور ان کو گھر بھیج دیجئے، آپ آئیے، اس لیے کہ پورے بدن کو چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے. بتاؤ لوگوں، دین پر اس وقت چلنا مشکل تھا کہ آج مشکل ہے. میرے حضور کے گھر میں فاقے نہیں ہوئے، 40 دنوں تک چولہا نہیں جلا ہے. مولا علی کو ایک مرتبہ کسی نے خبر دی حضور بھوکے ہیں، کئی دنوں سے فاقہ ہے. بھاگتے ہوئے گئے ایک یہودی کے پاس، کہنے لگے تیرے گھر میں اگر کوئی کام ہو تو مجھے دے دیں. یہودی نے کہا میرے باغ کو پانی دے دو، سچائی کا کام لے لو، ہر درخت کے بدلے تم کو میں ایک کھجور دوں گا. کہنے لگے منظور ہے. ہم نے حضور کے لیے کبھی یہ تکلیف اٹھائی ہے؟ دھوپ میں ہم نے مزدوری کی ہے، جوانوں تم کر سکتے ہو. مزدوری کی، 17 درختوں کو پانی دیا، بدلے میں یہودی نے کہا جو کھجور پسند ہو لے لو. 17 اجوا کھجور لے کر حضور کے پاس آئے. حضور فاقے سے دن گزار رہے تھے. کہنے لگے علی کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے حضور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کئی دنوں سے کچھ کھائے نہیں ہیں، مجھے یہ بات بہت تکلیف دہ محسوس ہوئی، میں اسی لیے بھاگ کر گیا، میں مزدوری کر کے یہ لایا ہوں. حضور نے فرمایا علی سچ بتا، یہ کام تو نے صرف میری محبت میں کیا ہے نا؟ شیر خدا نے کہا جی حضور بس آپ کی محبت میں. وہی کھجور حضور بھی کھائے، وہی کھجور گھر والے بھی کھائے. لوگوں بتاؤ کیا ہمارے گھر میں ایسی غربت کبھی آئی؟ اتنا مشکل وقت کبھی آیا؟ کیوں نمازیں چھوٹ جا رہی ہے؟ کیوں خدا سے دور ہو رہے ہیں؟ نعرے تو جب لگائیں گے تو زمین آسمان ایک کر دیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی بیکار ہے، مگر مصطفیٰ کو دل دیا بھی ہم نے، کبھی اس کا محاسبہ کیا؟ علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کتنی محبت کرتے تھے اپنے آقا سے؟ کہنے لگے کسی کو سخت گرمی میں دھوپ کی شدت کی وجہ سے پیاس لگی ہو، بتاؤ اس وقت وہ پانی سے کتنی محبت کرے گا؟ کہنے لگے پانی سے زیادہ کوئی چیز اس کو عزیز نہ ہوگی. فرمایا اس پیاسے کو پانی سے جتنی محبت نہیں ہوگی اس سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے. تم کیا سمجھو؟ ارے ایسی محبت کرتے تھے. بس میں ایک بات کہہ کے آج کا درس یہیں ختم کرتا ہوں. لوگوں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مصطفیٰ سے محبت ہے، لیکن زندگی کی صبح و شام سے ثابت کر کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. علی شیر خدا سواری آپ کے سامنے حاضر ہے، کسی نے کہا تشریف رکھیے. علی شیر خدا نے رکاب میں پاؤں رکھا، سفر کی دعا پڑھی، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. میں کیا کیا درد کی کہانی آپ کو سناؤں؟ مجھے بتائیے کتنے بچوں کو سفر کی دعا یاد ہے؟ گڈ مارننگ یاد ہے، گڈ نائٹ یاد ہے، بائے بائے یاد ہے. ہم نے اپنے نبی کی سنتیں اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، ان پر عمل کرنا نہیں سکھایا کہ کوئی اگر گھر سے ودا ہو رہا ہو تو اس کو فی امان اللہ کہہ کر روانہ کرنا چاہیے. کہیں سفر پر جائیں تو 2 رکعت پڑھ کے نکلنا چاہیے.
ہم نے نہیں بتایا. ہم اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے, ہم اسلام کے مطابق جینا نہیں چاہتے. ہم حضور کے در کو چھوڑ کر انگریزوں کی چوکھٹ سے عزت چاہتے ہیں. کبھی نہیں مل سکتی عزت. حضور کا در ہی خدا کا در ہے. عزت یہیں سے ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو آ کے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بس حضور کے در سے صرف عزت مل سکتی ہے. ہم کھانا بھی کھائیں تو حضور کی سنت کے مطابق کھائیں. سرکار تاج الشریعہ لندن میں گئے, کسی نے ٹیبل لگایا, کرسیاں لگائی کہ حضور آپ بیٹھیں, کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو آپ نے فرمایا اب تو میرے سامنے 2 سنتیں آ گئی, کس پر عمل کروں؟ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے اور کرسی پر بیٹھنا نہیں پایا جاتا صحیح طریقے سے, اور مہمان کی دل جوئی کرنا بھی سنت ہے, مہمان کی بات رکھنا بھی سنت ہے. کروں تو کیا کروں؟ کرسی پر آدمی سنت کے مطابق بیٹھے تو تکلیف ہوگی, اس لیے کہ سنت بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ زمین پر بیٹھیں گے تو ہی آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. میرے آقا تاج الشریعہ ایسے نہیں جنازے میں اتنی بھیڑ لگی تھی, حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. ایسے ہی دلوں میں محبت نہیں آتی ہے. میرے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ارے جو مجھ کو دل سے چاہتے ہیں میں ان کی محبت پوری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ دل سے چاہتے تھے, اسی لیے موت بھی آئی تو اللہ اکبر کہتے کہتے موت آئی ہے. اذان کا جواب دے چکے, اللہ کے اکبر ہونے کی گواہی دی, محمد عربی کے رسول ہونے کی گواہی دی, اس کے بعد روح پرواز ہوئی ہے. اسے ایمان پر خاتمہ نہیں کہیں گے تو اور کس کو کہیں گے؟ اسی لیے قرآن میں ہے جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ارے ڈرو نہیں غم نہ کرو, بڑی آسانی سے تمہاری روح نکالیں گے, بڑی آسانی سے, تم ایمان والے ہو نا. تو بہرحال سنت پر عمل کریں گے تو عزت ملے گی. سفر کی دعا پڑھی مولا علی نے, جب بیٹھ گئے سواری پر تو بیٹھنے کے بعد آپ نے جو ہے سبحان اللہ پڑھا, سبحان اللہ الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے کہا لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی, جس کا معنی ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, مولا تو مجھ کو معاف کر دے. یہ کہنے کے بعد شیر خدا مسکرانے لگے. لوگوں نے کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے, میں نے جتنا کچھ کیا نا, پہلے سفر کی دعا پڑھی, سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی, یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے مصطفیٰ کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. اور مسکرایا بھی ہوں تو کسی بات پر نہیں مسکرایا ہوں, بس حضور اس کو پڑھنے کے بعد مسکرائے تھے. اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے معافی مانگ کر اللہ سے مسکرایا کیوں؟ کہنے لگے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے, اور جب اللہ خوش ہو تو بندے کو بھی خوش ہو جانا چاہیے. ہم نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تک اسلام کو قید کر دیا. اسلام اس وقت مکمل ہوگا جب ہم بستر پہ لیٹیں گے تو حضور کی سنت کے مطابق لیٹیں گے. ہم اسلام میں اس وقت مکمل طور پر داخل ہوں گے کہ سفر کی سنت, چلنے کی سنت, بیٹھنے کی سنت, کھانے کی سنت, پینے کی سنت, ہر سنت پر عمل کریں. تو سرکار تاج الشریعہ کی بات کر رہا تھا کہ کرسی پر جب بیٹھے مہمان کی بات بھی رکھ لی, اور جب کرسی پر بیٹھے تو سنت کے مطابق بیٹھے, حالانکہ تکلیف تھی اس میں, پھر بھی سنت کے مطابق بیٹھے. اور کہا مہمان کا دل رکھنا اور مہمان کی دل جوئی کرنا بھی ضروری ہے, مگر مہمان کی دل جوئی کی وجہ سے مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے, مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. یہ جذبہ جب تک اس امت میں موجود تھا تب تک یہ امت زندہ رہی, اور جب سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری عزت, آج آدمی بڑا کون سا آدمی سمجھا جاتا ہے؟ جو اچھے بڑے بنگلے میں ہو اور کپڑے ایسے پہنے کہ صحیح سے وہ حصہ بھی نہ چھپے جس کو چھپانا ضروری ہے, اور وہ بیچارہ مزدور جو ٹھیلا لگانے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے, وہ اگر کسی دعوت میں آ جائے تو اس کو تو کرسی بھی بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں دیتا. ہم نے عزت کا معیار کسے بنایا؟ جو انگریزوں کی تہذیب پر چلے وہ بڑا ہے, اور جو مصطفیٰ کی سنت پر چلے وہ چھوٹا ہے. ہاں دنیا والوں, تمہاری نظر میں وہ مزدور چھوٹا ہو سکتا ہے, مگر خدا کی نظر میں نہیں. وہ خدا کی نظر میں اتنا بڑا ہے,
اتنا بڑا ہے کہ جب جنت میں دولہے کی طرح سج کر جائے گا تو سب رشک کی نگاہوں سے اس مزدور کو دیکھیں گے. میرے نبی نے فرمایا انا اول من يدخل الجنت ومعي فقراء امتی، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے سارے غریب امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہرحال اس سارے درس کا ایک ہی مقصد ہے، ہم حضور کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے محبت کریں، صاحب قرآن سے محبت کریں، قرآن کو نازل کرنے والے خدا سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. کب جانا ہے کسی کو خبر نہیں. دعا کیجئے جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، جب بھی موت آئے نبی کی محبت میں موت آئے، جب بھی موت آئے نبی کے گھر والوں کی محبت میں موت آئے، جب بھی موت آئے نبی کے اصحاب کی محبت میں موت آئے. اللہ اس مجلس کو سجانے میں، اس مجلس کے اہتمام میں جن لوگوں نے جیسا حصہ لیا، کوئی سن کر، کوئی شریک ہو کر، کوئی مال خرچ کر کے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات جلدی جلدی بیٹھ کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں کوئی غلطی ہو معاف فرما. مولا ہم نے جو کچھ سنایا اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرما. مولا اس کا ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما. مولا جو بھی ثواب تیری بارگاہ سے ملا سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار پاک کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص صحابہ، صحابیات، تابعین، طبع تابعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص شہداء کربلا اور بالخصوص سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا ہم سب کو فیضان مرتضوی سے، فیضان شہداء کربلا سے مالا مال فرما. مولا ہم سب کے علم و عمل، اخلاص و رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. مولا دنیا بھی سوار دے، مولا آخرت بھی سوار دے. مولا کچھ رہے نہ رہے وقت نزا روح نکلتے وقت ایمان سلامت رہے. مولا ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. مولا اس مجلس کو قبول فرما. جتنے لوگ شریک ہوئے مولا سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. مولا قرآن کی محبت سے ہم سب کا بیڑا پار کر دے. مولا گناہوں کو معاف کر دے. مولا کرم کر دے، رحم فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.